بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صدقات تو انہی لوگوں کے لیے ہیں جو محتاج ہیں، نرے نادار یعنی مسکین ہیں، عاملین یعنی وصول زکوٰۃ کے لیے امام کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑوانے والے، والغارمین قرضدار، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور اللہ کی راہ میں مسافر، فریضۃ من اللہ یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے جو صدقات ہم نکالیں گے، صدقات سے مراد زکوٰۃ، صدقہ واجبہ اور فرض کیے ہوئے صدقات، تو وہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ دراصل نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب مال غنیمت آیا کرتا تھا، یہ دیگر اموال جمع ہوتے تھے، تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی سارا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کسی کو تقسیم نہیں کرتے اور اپنے لوگوں کو منمانی کہ ان کو دے دیں، اس طرح کے مطالبات اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صدقات کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ صدقات کن کن لوگوں پہ لگیں گے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کے مصارفین زکوٰۃ کون ہیں، اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جو منافقین کی طرف سے اعتراضات کیے گئے تھے کہ یہ مال خود رکھ لیتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر صدقات کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ان تمام اموال میں سے نبی کریم علیہ السلام اپنی ذات مبارکہ پر کوئی کچھ خرچ نہیں کرتے۔ یہاں آقا علیہ السلام کی عزت اور کمال کو بھی بیان کیا گیا، اور یہیں اسی آیت کریمہ کے تحت علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ سادات کرام کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ سادات کرام کو زکوٰۃ کی رقم دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ سادات کرام سے مراد جو حضرت علی اور سیدہ کائنات کی اولاد پاک سے ہوں، یا وہ جو بنو ہاشم سے ہوں۔ بنو ہاشم سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت علی جو نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے ہو، یعنی آقا علیہ السلام کے جو چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ، حضرت حارث، حضرت عباس، ان کی جو اولادوں میں سے ہیں، حضرت عقیل کی جو اولادوں میں سے ہیں، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، یہ سارے بنو ہاشم کے لوگ ہیں، ان کی اولادوں میں سے بھی اگر کوئی ہے تو انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یا تو سید ہو یا پھر ہاشمی ہو، جس کا تعلق جو ہے آقا علیہ السلام کے خاندان سے ہو۔ حضور علیہ السلام کی وہ چچا جو صاحب ایمان ہو چکے تھے، ان کی اولادوں میں سے بھی اگر کوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ اس میں نہیں ہوگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسالک زکوٰۃ بیان فرمائے، اور دوسرا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے شان کریم کو بھی بیان کیا، اعتراضات کرنے والوں کو جواب دیا کہ یہ صدقات تو تمہارا میل ہوتا ہے، اور اللہ نے آقا علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں پر اس میل کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں مصارفین زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، یہ 8 نصب کے لوگ ہیں جو اللہ نے کلام مجید میں بیان فرمائے۔ ان 8 کے علاوہ آپ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان 8 میں سے ایک جو شک ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ان سے مراد وہ کافر تھے کہ جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کی جانب، اسلام کی جانب ان کا دل مائل ہو چکا تھا، وہ محبت کرنے لگے تھے، اسلام کے حوالے سے، اسلامی نظریات کے حوالے سے انہیں پسند آنے لگا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں بھی زکوٰۃ دی جائے، تاکہ جب ان کی مالی معاملت کریں گے تو اب دل جھکے ہیں، ہو سکتا ہے دل سے بھی اسلام لے کے آ جائے۔ یہ ہیں والمؤلفۃ قلوب، ان 8 میں سے ایک مؤلفۃ قلوب بھی تھے، لیکن بعد میں اس شک کو جو ہے ختم کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے حکم کو اجماعی طور پہ صحابہ کرام نے
منسوخ کر دیا اور کہا کہ اب مؤلفۃ قلوب یعنی کافروں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس وقت نازل کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو افراد قوت کی ضرورت تھی، تب مسلمان ایسے کافروں کو زکوٰۃ دے سکتے تھے، لیکن چونکہ اب عالم اسلام پر اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے تو اب کسی کی بھی کافر کو چاہے وہ مؤلفۃ قلوب میں ہی کیوں نہ داخل ہو، حتمی طور پر اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ فی نفسہ ہی مسلمانوں کا ہی یہ سمجھے حق ہے، مسلمان ہی کا حق ہے۔ اب مسلمان میں سے کون کون ہے؟ کوئی فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر سے مراد جس کے پاس ایک وقت کی گزر بسر کرنے کے اسباب موجود ہو، ایک وقت کا، دوسرے وقت کا نہ ہو بلکہ ایک وقت کا موجود ہو، جس وقت کا ہے اس وقت کے لیے وہ سوال نہیں کر سکتا، ہاں اگلے وقت کے لیے سوال کر سکتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جس کے بعد حاجت اصلیہ کے علاوہ نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ روپیہ پیسے ہو، اس کو فقیر شرعی کہا جاتا ہے، اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں والمساکین، یعنی مسکینوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت بھی گزر بسر کرنے کے اسباب نہ ہو، جس وقت میں اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس اس وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، کپڑے ہیں تو کپڑے ایک ہی جوڑا ہے، دوسرا اس کے پاس ہے نہیں، دوسرا تن چھپانے کے لیے جوڑا بھی نہیں ہے، اس قدر اگر کوئی نادر حالت کے اندر ہے تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، بدرجہ اولا ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم فرمایا والعاملین، عاملین کا مطلب یہ ہے کہ جب خلیفۃ المؤمنین ہوا کرتے تھے تو دور دراز کے شہروں میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نمائندے منتخب کرتے تھے، اور ان نمائندوں کو انتخاب کرنے کے بعد بھیجا جاتا تھا کہ فلاں علاقے میں جا کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آ جائیں۔ تو اب امام المؤمنین جن نمائندوں کو منتخب کر رہا ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، یہ عاملین کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ جائیں، آپ زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ لے کے امام کو جمع کروائے تو امام زکوٰۃ میں سے پیسے نکال کے ان کو اجرت کے طور پہ ادا کرے گا، یہ عاملین ہیں، ان کو عاملین کہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ امام المؤمنین جو خلیفۃ المؤمنین ہیں ان کے حوالے سے انتخاب کرنے والے لوگوں کی بات ہے، نہ کہ کسی نے ویلفیئر بنا لی ہو، کسی نے ادارہ بنا لیا ہو، تنظیم اور تحریک بنا لی ہو، پھر لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا دیا کہ جاؤ بھائی زکوٰۃ وصول کر کے آئیں۔ یہ لوگ مراد نہیں ہیں، یہ تنخواہ دار ہیں، یہ اجیر ہیں، یہ اجرت پہ رکھے گئے ہیں۔ عاملین سے مراد خلیفۃ المؤمنین کا منتخب کرتے لوگ ہیں، اور آج خلیفۃ المؤمنین ہے ہی نہیں، اسلامی خلافت ہے ہی نہیں، اسلامی دور اقتدار نہیں ہے، تو لہذا یہ عاملین کی فہرست میں نہیں رہیں گے۔ ہاں اگر کسی ویلفیئر میں تنظیم کے لوگوں نے کسی شخص کو اس معاملے کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے جائے اور اس کو اجرت پہ رکھا ہے، تنخواہ پہ رکھا ہے، تو اس کی تنخواہ میں سے زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہیں کی جائے گی، تنخواہ الگ ہوگی، اور زکوٰۃ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ فقیر شرعی ہو، لیکن اجرت پہ نہیں دی جا سکتی۔ عاملین سے مراد یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، جب تنظیموں کی تحریک کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عاملین نہیں ہیں جس کا قرآن نے کہا ہے۔ اس عاملین سے مراد امیر المؤمنین جو خلیفۃ المؤمنین ہیں ان کے نمائندوں کو کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ نہیں ہے، خلافت ہے ہی نہیں، خلافت اسلامیہ نہیں ہے، تو یہ حکم بھی موقوف ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ پھر رقاب، یعنی ایسے غلام کہ جن کی گردنیں پھنسی ہیں، آقا نے کہا کہ تم مجھے اتنی رقم ادا کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ان سے مراد وہ غلام تھے، اب چونکہ غلامی کا دور ہے نہیں تو لہٰذا یہ شک میں نکل جائے گی، تو 8 میں سے 2 تو نکل گئے، اب باقی کتنا بچے؟ 6 بچے۔ فقیر کا ہم نے سن لیا، مسکین کا ہم نے سن لیا، عاملین کا ہم نے سن لیا۔ اگر عاملین کو بھی اگر خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ عاملین کے حوالے سے اگر خلیفۃ المؤمنین کی بات کی جائے تو آپ خلافت راشدہ بھی نہیں، نہ خلافت کا دور ہے، تو اب مؤلفۃ قلوب بھی نکل گئے، عاملین بھی ہم نکل گئے، رقاب بھی نکل گئے، تو بچے کتنے؟ مسکین بچے، فقیر بچے، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا ہے والغارمین، جو قرض دار ہے، جن کو قرضے میں ڈبا دیا گیا ہو، جو قرض دار ہو، قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ یہ قرض جو ہے ادا کر سکیں، قرضے جو یہ نکال سکے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد ایسے مسافر ہیں جو اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہیں، اللہ کی راہ میں نکل گئے، اب ان کے پاس کچھ اسباب زندگی نہیں، ان کے پاس اسباب زندگی بسر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، تو اب آپ ان کو بطور زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔
فی سبیل اللہ کے اندر اللہ یہاں پر فقہا نے یہ اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ جو ایسے طالب علم جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور مدارس میں قال اللہ و قال رسول پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں یا حافظ بن رہے ہیں، تو علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ یہ مابین السبیل میں داخل ہیں، یہ اللہ کی راہ میں آ چکے ہیں۔ ایک تو مسافر بھی ہوتے ہیں، دور دراز کے شہروں میں آتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، تو آپ ان بچوں کے لیے اپنے مال میں سے کوئی زکوٰۃ کی رقم کا انتخاب کر کے انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یہ مابین السبیل میں آ جائیں گے۔ اسی طرح مجاہدین، اب جہاد کا اصل حکم بھی نہیں ہے، اصل جہاد بھی نہیں ہے، اب مجاہدین بھی کوئی نہیں ہے، نہ قافلے جہاد کی نہیں جاتے ہیں، نہ مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں، نہ جہاد کی کوئی صورت ہے۔ بعض علاقوں کے اندر اپنے کہیں جو لوگ ہیں وہ جہاد پہ لگے ہیں، فلسطین کے کچھ علاقوں میں اپنی ڈیفنس کے لیے مجاہدین ہیں، شام اسی طرح کشمیر وہ الگ سلسلہ ہے، لیکن اصل جہاد کی اگر بات کرتے ہیں تو اصل جہاد کے انتخاب کے لیے امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے، اور اسی کے حکم سے جو جہاد کے اندر نکلیں گے وہ اصل جہاد کے مانے جائیں گے، وہ اصل جہاد کا حکم مان لگے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنی قوم، ملت اور اپنے ملک اور اپنے مذہب کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی اخلاق و تہذیب کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ جو ہے مجاہد ہے، لیکن اصل حکم میں مجاہد نہیں ہوگا۔ اس کو آپ مجاہد کے درجے پہ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی مجاہدین کے حکم میں ہے، لیکن قرآن جہاں جہاں مجاہدین کی بات کرتا ہے تو وہاں اصل مجاہد مراد ہوتے ہیں جو امیر المومنین کی طرف سے منتخب کردہ ہوں اور امیر المومنین کی طرف سے جہاد کی طرف نکلے ہوں۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے مصارفین تھے، آپ نے فقیر کو دینا ہی زکوٰۃ، آپ نے مسکین کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے قرض داروں کو زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ نے ان کو زکوٰۃ دینی ہے جو خدا کی راہ میں پڑھ رہے ہوں، جو مدارس کے طلباء ہوں، ان پہ آپ زکوٰۃ کے مصارف ہیں اور ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نہ مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ مدرسے کی تعمیرات میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور مد میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ فی نفسی ہی ایسے انسان کا حق ہے جو فقیر ہو، مسکین ہو، قرضے میں ڈوبا ہو یا پھر راہ خدا میں صرف کر رہا ہو، اس کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، مسجد بنانے میں مالک بنانا نہیں ہے، مدرسے بنانے میں مالک بنانا نہیں ہے، مسافر خانہ بنانے میں مالک بنانا نہیں ہے، ہسپتال بنانے میں مالک بنانا نہیں ہے۔ ہمارے میڈیا پر ٹیک چل رہا ہوتا ہے، ہمارے میڈیا میں پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے، ہمارے میڈیا میں ایڈورٹائزنگ آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے حکمران یا فلاں کرکٹر، فلاں ایکٹر وہ ہسپتال بنا رہا ہے تو اپنی زکاتیں ہم کو دیں، اپنے صدقات ہم کو دیں۔ اگر زکات کی مد میں آپ نے ہسپتال بنایا ہے، جتنی زکات ادا کی ہے زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات کی مد میں مسجد بنائی، زکات کی مد میں مدرسہ بنا دیا، زکات کی مد میں مسافر خانہ بنا دیا، زکات کی مد میں آپ نے ایسا کام کیا کہ جو فقیر شرعی کو مالک بنانا نہ پایا جاتا ہو تو آپ کی زکاتیں ادا نہیں ہوگی۔ اس پر بڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے زکات کی روح کو ختم کر دیا ہے۔ زکات کی اصل روح یہی ہے کہ غریب تک آپ کو اس کا حق پہنچانا ہے، اور ہم غریب تک اس کا حق پہنچا ہی نہیں رہے ہیں، غریب کو اس کا حق مل ہی نہیں رہا ہے۔ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکاتیں بانٹنے والا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں غریب ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے غریبوں کا حق مار دیا ہے۔ زکات کی ادائی میں ہم نے ویلفیئروں کو زکات دے دی، ہم نے اداروں کو زکاتیں دے دی، ہم نے جماعتوں میں زکات بھر دی، ہم نے جو ہے بڑی بڑی تنظیموں میں زکاتیں ادا کرنا شروع کر دی۔ اب ہوا کیا کہ یہ اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں، لیکن جو غریب جو مستحق ہے، جب اس تک زکات نہیں پہنچی تو وہ زکات نہ پہنچنے کی وجہ سے نہ اس کو مدد مل رہی ہے، نہ اس کو سہولیات زندگی مل رہی ہے، وہ دن بدن غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، جتنے ویلفیئر ہیں، یہ ہر سال غریبوں کے نام پہ زکاتیں جمع کر کے موٹے سے موٹے فرما ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے ادارے دیکھیں، ہر سال اداروں کے اندر کوئی نہ کوئی کام ہوا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اگر زکات کے مال سے اگر کوئی ویلفیئر بنائی ہے تو 2 سال کے بعد ایک بڑا ادارہ بن جائے گا، دنیا کی ہر جدید سہولت اس میں موجود ہوگی،
تو پتہ لگا کہ آپ کی جو زکات ہے وہ ادارہ 100% غریب تک نہیں پہنچا رہا ہے. جو آپ کی زکات ہے وہ ویلفیئر 100% تک غریب تک نہیں پہنچ رہی ہے. وہ آدھا اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے, آدھا غریبوں میں بانٹ رہا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ زکات کی روح ختم ہو گئی. اگر آپ اپنی زکات کو 100% غریب تک پہنچائیں گے تو یہ ادارے نہیں بچیں گے. نہ اسلام میں ویلفیئر کا کوئی نظام ہے, نہ اسلام میں جواب تحریکوں کا کوئی نظام نہیں ہے. ہر شخص کا نظام یہ تھا کہ آپ نے زکات کو لے کر مستحق تک پہنچانا ہے. اگر بیت المال کی بھی مثال اسلام میں پڑھتے ہیں تو بیت المال کے اندر زکاتیں جمع ہوتی تھی تو بیت المال اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا کہ وہ ادارہ بنا رہا ہے, وہ گھر بنا رہا ہے, وہ اس نے جو ہے کوئی جماعت بنا لی ہے. بیت المال صرف ایک جگہ کا نام تھا جہاں امیر المؤمنین بیٹھ کر ان تمام تر معاملات کو دیکھا کرتے تھے. اب ہو یہ رہا ہے کہ زکات کے نام پر بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں, زکات کے نام پر ویلفیئر بن رہی ہے. یہ آئے دن جو ہے موٹے سے موٹے کاروبار ان کو عروج پر جا رہا ہے اور غریب جو ہے ان کے اداروں کے نظر پہ کھا رہا ہوتا ہے. جس کے نام پر آپ نے ادارے میں زکات جمع کروائی وہ لائنوں میں لگا ہے اور یہ ایسیوں میں بیٹھے ہیں, یہ اپنے اداروں کے اندر بیٹھے ہیں, مزے کر رہے ہوتے ہیں. چائے بھی ان کو وقت پہ ملتی ہے, پانی بھی مل رہا ہوتا ہے. زکاتیں باغنے والوں کا یہ حال ہے اور جن کے نام پر آپ نے زکات دی بیچارے دندر کے ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں, دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں, دھول مٹی ان کو لگ رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں ہمارے لوگ 10 15 20 لاکھ روپے زکاتی اداروں میں جمع کرا رہے ہیں. تو خدا را زکات اپنی زکات کو مستحق تک خود پہنچانے کی ذمہ داری جس وقت آپ لیں گے نا, این ممکن ہے کہ پھر ہو سکتا ہے جس کو آپ نے زکات دی وہ اگلے سال کو زکات لینے نہ آئے. جس کو ہم زکات دے رہے ہیں اس کا والد آتا تھا بیٹا زکات دینے آ رہا ہے. جس معصوم کو آپ زکات دے رہے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی زکات دینے آ رہی ہے. مطلب اتنا بھی نہ ہو سکا کہ آپ اس کو اتنا دے پاتے کہ وہ آئندہ زکات لینے نہ آتا. یہی تو زکات کا اصل حکم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کو جمع کروا کے اپنی ذمہ داری ان پر ڈال دیتے ہیں. ہم نے ہوٹلوں پر پیسے باندھے ہوئے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو, زکات کے پیسے ہم دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہوٹل والا آپ کے پیسوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟ جب آپ نے اس کو پیسے جمع کروا دیے تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانا کھلا رہا ہے یا نہیں صحیح. پرائیویٹ طریقے سے جن پیسے دیتے ہیں ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے. آپ کے پیسوں کے زکات میں جن کی لائنیں لگی ہیں آپ سے تو پورے پیسے لے رہا ہے, لیکن کھانا کس طرح کھلا رہا ہے آپ ذرا جا کے دیکھو تو کھانا ہوتا کس طرح کا ہے. آپ خود نہیں کھائیں گے. اس بہترین صدقہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے ذات پر خرچ کر سکیں اسی کو آپ نے دوسرے پر دینا ہے. ہم کہتے ہیں جو خراب سے خراب ہے اب اس کو صدقہ کر دو. جو بکرا مرنے والا ہوتا ہے کہ تب اللہ نام کر دو, اور جس میں بکری فرما ہوتا ہے وہ ہوا کو نہیں رکھ لیتے ہیں. یہی اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. تو آپ زکات کے حوالے سے محتاط رہیں. یہ اداروں میں زکات دینا, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ادارے ہونا چاہیے, بن جائے, لیکن کم از کم چیکنگ بیلنس تو ہو, پتہ تو لگی زکاتیں جہاں کر رہی ہیں, لگ کیسے رہا ہے. آج جس نے اپنی ویلفیئر بنائی ہے آئندہ 2 سال کے بعد وہ اپنی گاڑی میں گھومے گا, اور 5 سال کے بعد اچھا تھا بنگلہ ہوتا ہے, 10 سال بعد گاڑی آ جائیں گے, 15 سال کے بعد ملاقات نہیں کرے گا, وہ میڈیا پر مل سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ملے گا. وہ آپ کو پوچھا جائے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے, لگ کدھر رہا ہے. زکات جب 100% ادارے کو جمع کروائی ہے تو 100% فقیر تک پہنچنی چاہیے. یہ ادارے چل کیسے رہے ہیں, لاکھوں روپے کروڑ روپے ان کے خرچے ہوتے ہیں, یہ کہاں سے ان کو خرچے نکل رہے ہیں مجھے بتائیں آپ. سالانہ خرچہ ان کا اربوں روپے کا نکل جاتا ہے, کون ان کے خرچے پورے کر رہا ہے؟ ہماری آپ کی زکاتوں سے ہو رہے ہیں. تو پھر غریب کہاں گیا, کہاں جائے گا غریب؟ اگر یہی لاکھوں اربوں روپے غریب پر لگ جاتے تو غربت ختم نہ ہو جاتی. لیکن غریب کو ٹھوکرے دلوا رہے ہوئے. ایک آٹے کے لیے یہ ادارے والے لائنیں لگواتے ہیں, ایک راشن کی بھی لائنیں لگواتے ہیں, پھر ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. غریب کی غربت کا اتنا تماشا بنایا ہے ہم نے کہ ہم زکات میڈیا کے نظر دے بھی نہیں سکتے. ہمارے اداروں نے میڈیا کو لازم کر دیا ہے. اگر آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم عزت نفس کا خیال رکھیں, پردے میں دیں, نہ لینے والے کو خبر ہو نہ دینے والے کو خبر ہو. آپ زکات کے پیسوں پہ اپنے اداروں کے تھیلے چھاپ لیے آپ نے, آپ راشن بھی تھیلوں میں چھاپ چھاپ کے دے رہے. سفید گوشت آپ کے ادارے سے زکات لے کے جائیں راشن, کیونکہ اس پر تو آپ کے ادارے کا نام لکھا ہے. وہ تو نہیں لے کے جا سکتا, وہ تو مر جائے گا کہ میں کیسے لے کے جاؤں, گھر والوں کو بتاؤں گا کیسے کہاں سے راشن لے کے آیا ہوں. گلی و سڑک پہ آپ نے لائن لگا کے غریبوں کو زکات بانٹ رہے ہیں. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. آقا اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکات جب صدقہ دیا جائے تو سیدھے ہاتھ کو دو, تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو چیخ چیخ کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم یوں کھانے کھلا رہے ہیں, ہم لنگر کھانے ہم نے بنا دیے. لنگر کھانے بنانا کس نے کہا کہ لنگر کھانے بنائے آپ؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلانے کی لائن میں لگا دیں؟
آپ کے پاس اگر لوگوں کا اموال آ رہا ہے تو کم از کم ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیں کہ جو آئے دن ان کی لائن میں نہ لگے بلکہ ان کے گھر تک کھانا پہنچ جائے۔ عجیب و غریب منظر ہے۔ آج ہماری گورنمنٹ جو ہے موجودہ وہ آٹا سستا بانٹ رہی ہے، پنجاب میں دیگر علاقوں میں سستے آٹے کے لیے لاکھوں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ کسی کا کمنٹس میں نے پڑھا، بڑی اچھی بات کی، کہا کم سے کم گورنمنٹ جو ہے وہ عقل کے ناخن لے لے، جب گورنمنٹ کی طرف سے غریب کے گھر تک بل پہنچ جاتا ہے تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے غریب کے گھر پہ آٹا نہیں پہنچ سکتا؟ ضروری ہے کہ لائنیں لگا کے اور بڑے بڑے ہال جمع کر کے سستے راشن کا پیکج لگا کے آپ جو اعلان کریں کہ ہماری حکومت یہ کر رہی ہے۔ زکوٰۃ کو مذاق بنا دیا ہے ہم نے، غریب کو مذاق بنا دیا، اپنی غریب کو دکھا کے ان کی غربت کو ٹیسٹ کروا کے ہم عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ہم غریب کی غربت کا مذاق بنا کے اور ان کی غربت کا مذاق بنانے کے بعد اپنے گھر کے چولہوں کو آباد کر رہے ہیں، اپنے گھر کے چولہے ہم جلا رہے ہیں۔ غریب کی غربت کو دکھانے کے بعد پھر ہم غریب کی غربت کا مذاق بنا کے ان کا سارے کے سارا کریڈٹ اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ بعض لوگ رمضانوں میں آتے ہیں ویڈیوز بنا کے دکھاتے ہیں، جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا، جی دیکھیں یہ ہو گیا، یہاں فروٹ مہنگا ہو گیا، وہاں فروٹ پہ یہ ہو گیا، وہاں فروٹ پہ یہ ہو گیا۔ رمضان کے بعد یہ مسیحا کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو تو صاف سوکھ جاتا ہے۔ غریب دکھا کے، غریب کی غربت کا مذاق بنا کے یہ رمضان میں اپنے آپ کو ارب و راتوں پہ بٹور لیتے ہیں، رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ افطار پاک یہ کروائی جا رہی ہے کہ آج افطار میں مینیو میں یہ ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ شکر کھلائیں؟ کس نے کہا کہ آپ یاد پکا کے کھلائیں؟ کس نے کہا آپ چرخے پکا کے کھلائیں؟ غریب کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا کا سارا سکھ جو گداگر ہیں وہ آپ کی محفلوں میں بیٹھ کے کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور سفید پوش یہ صرف منظر دیکھ کر اپنے گھر میں آپ سے باہر ہوتا ہے۔ یہ ساری رقم جمع کر کے آپ بچت بازار لگا دیں، کپڑا سستا کر کے لگا دیں، دودھ سستا کر کے لگا دیں، بچے آپ دودھ پینے سے محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی عجیب و غریب منظر بنا دیا، عجیب غریب اسپتالوں کے اندر لوگ ایریا لگ رہے ہیں کہ کوئی آ جائے علاج کروا دے، ہم وہاں پیسے خرچ نہیں کریں گے، ہم نے افطار پارٹی کروانی ہے۔ لوگوں کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، ہم وہاں پیسے خرچ نہیں کریں گے، ہم نے افطار پارٹی میں شکر گل کھلوانا ہے۔ عجیب غریب منظر ہے۔ زکوٰۃ کو مذاق بنا لیا ہے۔ اپنے ادارے، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی تحریک کے لیے آپ نے لوگوں کی غربت کا مذاق بنا کے خود کو فرما کر لیا ہے، اور غریب آج جہاں تھا وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم آج 5000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ آپ پر سوال کے نشان ہے۔ اتنے لاکھوں روپے آپ کے پاس پڑے ہیں، اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ان 5000 میں سے 1000 کم کر کے گھر تک کس کو راشن پہنچا دیتے آپ نے وہی لائنیں لگائی دی ہیں لنگر کھانوں کے ذریعے آپ لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ہمارا میڈیا رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ جو بے حیائی ہمارا میڈیا پھیلا رہا ہے، اور جو غریب کی غربت کا تماشا ہمارا میڈیا بناتا ہے، المان بالحفیظ، اتنا مجبور انسان دکھا دیا جاتا ہے، سارے رو رہے ہوتے ہیں اس کی مجبوری سن کے۔ پھر لوگ چینلز کو فون کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ دیتے، ہم نے اتنے ہزار دیے، اتنے ہزار دیے، اس کو تو آپ نے گنتی کی رقم دی، باقی تو جمع ہو اس کے نام پہ وہ کہاں گئی؟ اور تم نے پورے رمضان میں صرف 30 سلیکٹڈ لوگوں کو دکھانا ہے نا، 30 رمضان ہوتے ہیں، 30 روزے ہوتے ہیں، 30 سلیکٹڈ لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس جیسے لاکھوں اور ہیں، اس سے زیادہ دردناک کہانی والے بھی اور ہیں، لیکن میڈیا ہے، کیا کریں؟ افطار کے اندر اس غریب کو دکھا کے، مجبور دکھا کے رونا دھونا کرتے ہیں، اور افطار کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکلیں بانٹی جا رہی ہیں، سونے کے ڈبے بانٹے جا رہے ہیں، موبائل فون بانٹے جا رہے ہیں۔ تو جس غریب کی غربت کا تماشا آپ بنا رہے تھے، اس کو بنا دکھائے یہی موٹر سائیکل کی 2 رقم اس کو دے دیتے، موبائل فون کی رقم بچا کے جیسے 10 اور ہم نے دیتے تھے۔ تو ان کو کچھ سوال کرنے والا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح نہیں نکل رہی، زکوٰۃوں کی روح کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے سامنے معاشرہ بس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ہمارے مالوں کو ڈکیتیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے ادا کریں، بس اثر حکم یہی ہے۔ جس وقت آپ اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے، غریب کو دے کے آئیں گے، اپنی ذمہ داری آپ خود سمجھیں گے، شاید پھر بہتری آنا شروع ہو جائے، شاید کہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے۔ پھر ہو سکتا ہے غریب جو واقعی غریب ہے، جو سفید پوش ہے، وہ اپنے گھر میں کچھ راشن جمع کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرے، اپنی زکوٰۃ کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے۔ یہ ادارے زکوٰۃیں لے کے بیٹھ چکے ہیں، یہ ادارے بن رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس ادارے کے پاس 10-15 ارب روپیہ پڑا ہے، پھر 1 ارب روپیہ
زکات کا جمع ہو گیا، اگر میں اسی ادارے کو 10,000 روپے زکات دیتا ہوں، 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو میرا یہ 1 لاکھ خرچ کرنے کے بعد ہی کب آئیں گی؟ اس کے بعد تو پہلے 10-15 لاکھ روپے پڑا ہے، اب یہ میرا 1 لاکھ روپے کب خرچ ہوگا؟ مجھ پر اگر سال گزر گیا ہے، اور جب سال گزر گئے تو تاخیر کرتے رہیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، اب یہ ادارہ تاخیر کر رہا ہے میری زکات غریب تک پہنچانے کے لیے، تو میں گناہگار نہیں ہوں گا؟ ہسپتالوں میں آپ زکات جمع کرا دیتے ہیں، آپ دیگر سینٹر میں زکات جمع کرا دیتے ہیں، تو زکاتوں کے نظام کو بھی تو دیکھیں نا، نظام کے خلاف ہے ہم، نظام ٹھیک ہونا چاہیے، طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے، تبھی اس وقت زکات کے ذریعے غریب کی غربت مٹ سکتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں باری الہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔